الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم. جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خو ہم نے دیا، جب آئی بہار تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جنوری کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی 26 تاریخ کو ہمارے ملک ہندوستان کا سنویدھان اور جمہوری قانون وجود میں آیا. اس ملک کو جمہوری ملک قرار دیا گیا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام علماء کرام کو اور شہداء کرام کو جنہوں نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے گولیوں، توپوں اور بموں کا سامنا کیا، جنہوں نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوما اور ملک ہندوستان کو آزاد کرایا. بزرگوں، 1947 میں ملک ہندوستان آزاد ہوا اور جنوری کے مہینے میں 26 جنوری کو سنویدھان بنایا گیا، قانون بنایا گیا کہ ہندوستان میں بسنے والے ہر مذہب کو اپنا مذہب اپنی آزادی کے ساتھ نبھانے کی اجازت ہے. لیکن آج ملک کے حالات کچھ اور ہے کہ ہر کوئی اپنا مذہب اپنے طریقے سے نبھا سکتا ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کی باری آئے تو ان کے اوپر پابندی عائد کی جاتی ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ اگر کسی کی قربانیاں ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کی محنتیں ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی کا خون بہا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے گولیاں کھائی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کو بموں سے اڑایا گیا ہے، سب سے زیادہ اگر توپوں کے سامنے کھڑا کر کے اڑا دیا گیا ہے، تو زیادہ تر طبقہ وہ مسلمانوں کا تھا. مورخین یہ بات لکھنے پر مجبور ہے کہ ملک ہندوستان میں اگر علماء کرام اور مسلمان نہ ہوتے تو ملک ہندوستان آج بھی آزاد نہ ہوتا. آج آزادی کے ساتھ اور اطمینان سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ سب کی سب مسلمانوں کی محنت اور مسلمانوں کی قربانیاں ہے. لاکھوں کی تعداد میں ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام اور مسلمان شہید ہوئے ہیں. لیکن جب ضرورت تھی ملک کو بلیدان کی، ضرورت تھی ملک کو قربانیوں کی، ضرورت تھی ملک کو خون کی، تو اس وقت خون ہم اور مسلمانوں نے دیا. اور جب ملک ہندوستان آزاد ہو گیا تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تمہارا کوئی بسیرا نہیں، ملک ہندوستان ہمارا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟
مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، آپ کے استاد محترم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ، اسی طریقے سے مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، نہ جانے کئی علماء کرام نے سلاخوں کے پیچھے جیل کاٹی، جیلوں کے اندر رہے اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہوا، آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر سے چمڑی جلی ہوئی ہے، اندر سے ہڈیاں نظر آ رہی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو اس وقت آپ کے شاگرد محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے کہا کہ حضرت نے منع کیا تھا جب تک میں زندہ ہوں کسی کو اس کے بارے میں مت بتانا۔ آج حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، انگریز لوگ روزانہ بڑے سلیے گرم کر کے آپ کی پیٹھ کو داغتے تھے اور اس سے وہ سلیے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ حال یہ ہوا کہ ان سلیوں کی وجہ سے حضرت کا چمڑا جل گیا اور اندر کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ کو جیل کے اندر گرفتار کیا گیا۔ 22 سال کے بعد آپ کے پاس خط آیا اور خط کے اندر یہ لکھا تھا، مولانا کچھ دنوں کے بعد آپ کی بیٹی کا نکاح ہے۔ جس وقت آپ کو جیل میں ڈالا گیا بچی چھوٹی تھی، قریباً 20-22 سال کے بعد خط آیا تو حضرت نے جواب میں یہ کہا روتے ہوئے کہ مسجد میں اعلان کر دینا آج زندہ باپ کی یتیم بیٹی کا نکاح ہے۔ باپ موجود ہے لیکن نکاح میں اور شادی میں جا نہیں سکتا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے 11 سال جیل کاٹی ہے اور نہ جانے کئی علماء کرام نے۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی علیہ الرحمہ، جب آپ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا، انگریز ایک دن آپ کی پھانسی کا آرڈر لے کے آیا، موت کا پروانہ لے کر آیا اور مولانا حفظ الرحمان سہاروی علیہ الرحمہ کو دیا۔ مولانا نے جب اسے دیکھا تو اسے پیشانی سے لگایا اور چومنے لگے، خوش ہو گئے کہ آج تو ملک کی خاطر شہادت کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن جب جیلر نے آپ کی خوشی دیکھی تو اسے ہضم نہ ہوئی، وہ برداشت نہیں کر پایا اور کہا کہ ان کے لیے کوئی اور سزا تجویز کی جائے، ان کے لیے کوئی اور سزا متعین کی جائے۔ بعد میں یہ طے کیا گیا کہ ان کو پھانسی پر چڑھانے سے پہلے ان کے چہرے پر سے داڑھی ہٹا دی جائے، داڑھی کاٹ دی جائے ان کی۔ نائی کو بلایا گیا اور مولانا حفظ الرحمان سہاروی علیہ الرحمہ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکے۔ حضرت رو رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ کام نہ کرو، میں جانے والا ہوں، میرے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، میں بغیر داڑھی کے میرے رب سے ملاقات کرنا مجھے گوارا نہیں، آپ مجھے جو سزا دینا چاہو دو، لیکن اللہ کے واسطے یہ حرکت نہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی اور چہرے پر سے داڑھی ہٹا دی۔ جب حضرت کو کھولا گیا تو حضرت نے داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں لے کر پہلے تو روئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے لگے اور کہنے لگے اپنی داڑھی کو مخاطب کر کے کہ تجھے بھی شہادت کی بڑی جلدی ہے، میرے شہید ہونے سے پہلے تو شہید ہو گئی۔ یہ تھے ہمارے اکابر اور ملک ہندوستان کے خاطر انہوں نے قربانیاں دی۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے لیے جب آپ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، مولانا جوہر آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے حضرت بیان بدل دو ورنہ انگریز لوگ آپ کو پھانسی چڑھا دیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کہنے لگے جوہر بیان بدل دوں تو میرا ایمان بدل جائے گا، جو ہونا ہو سو ہو، لیکن حسین احمد مدنی کی زبان سے فتویٰ نکل چکا ہے، بیان نکل چکا ہے، یہ ہرگز ہرگز بدلنے والا نہیں ہے۔ انگریز حکومت نے آپ کے لیے وارنٹ جاری کیا کہ حسین احمد مدنی کو گرفتار کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے۔ جب وارنٹ نکلا تو آپ 3 دن چھپ گئے، 3 دن روپوش ہو گئے۔
3 دن کے بعد جب باہر نکلے تو آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت ابھی تو وارنٹ جاری ہے، آپ باہر نکلے انگریز حکومت آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کہنے لگے کہ مجھے کسی کا ڈر کسی کا خوف نہیں ہے، ایسی طاقتوں سے ایسی حکومتوں سے میں ڈرتا نہیں ہوں، اور 3 دن بھی میں نہ چھپتا، لیکن اس لیے چھپا تھا کہ جب میرے آقا کے پیچھے مکہ کے کافر اور مکہ کے مشرک ہوئے تھے تو میرے آقا نے 3 دن غار میں پناہ لی تھی، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں 3 دن ان لوگوں سے چھپا تھا، آج باہر آیا ہوں، ان کو جو کرنا ہو کرے، لیکن حسین احمد مدنی ان سے چھپنے والا نہیں ہے۔ آپ کو گرفتار کیا گیا، عدالت کے اندر انگریز جج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا۔ انگریز جج کہتا ہے حسین احمد آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ للکار کر کہنے لگے دیا کیا ہوتی ہے، اب بھی دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا، جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں قرآن باقی ہے، حسین احمد کہتا رہے گا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ انگریز جج کہنے لگا حسین احمد آپ کو پتا بھی ہے اس بغاوت والی تقریر کی سزا کیا ہے؟ مولانا کہنے لگے آپ ہی بتا دو کیا ہے؟ تو کہنے لگا میری قلم میں بڑی قوت ہے، اس بغاوت والی تقریر کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے، ہم آپ کو پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے اپنا بریف کیس اور بیگ کھولا، اس میں سے سفید کپڑا نکالا اور عدالت میں لہرا کر کے کہنے لگے او انگریز جج ہمیں یوں ڈرایا نہ کر، حسین احمد جب دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ مولانا محمد علی علیہ الرحمہ کو گرفتار کیا گیا، انگریزوں نے آپ کو ننگا کیا، برہنہ کر دیا اور برف کی بڑی 2 سلاخیں لائے، آپ کو بیچ میں رکھا اور برف کی سلاخیں ملائی، ٹھنڈی کے مارے آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو انگریز آپ کے پاس آیا افسر اور کہنے لگا بتاؤ محمد علی اب جلوس نکالو گے، ہندوستان چھوڑ کا نعرہ لگاؤ گے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے؟ تو مولانا محمد علی جوہر کہنے لگے او انگریز جج میری بات سن، تمہارے ان برف کی وجہ سے میرا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، لیکن میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے، جب تک زندہ رہو گا نعرہ لگاتا رہو گا ہندوستان چھوڑو۔ کہنے کا مطلب یہ بزرگوں کہ اس ملک کی خاطر قربانیاں ہماری لگی ہے، اس ملک کی خاطر خون ہمارا بہا ہے، اس ملک کی خاطر گردنیں ہماری کٹی ہے، اس ملک کی خاطر پھانسی کے پھندوں کو ہم نے چما ہے، اور آج ملک کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں۔ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم ان کی اولاد نہیں ہے جنہوں نے ملک کے راز بیچے تھے، ہم ان کی اولاد نہیں ہے جنہوں نے اس اپنی آمدنی بنانے کے لیے اور انگریزوں کے سامنے اپنا مقام بنانے کے لیے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے۔ ہم اس گوڈسے کی اولاد نہیں ہے کہ جس گوڈسے نے ملک ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انگریزوں سے سودے کیے تھے، بلکہ ہم اس ٹیپو سلطان کی اولاد ہے۔ ہماری رگوں میں اس سلطان شہید ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا خون دوڑ رہا ہے، جس نے انگریز کو للکار کر کے کہا تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ زندہ ہے آپ ملک ہندوستان تو چھوڑو، ملک ہندوستان کا ایک حصہ بھی لے جا کر دکھاؤ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملک، یہ وطن، یہ ہندوستان، یہ بھارت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے، بلکہ ہر چیز سے ہمیں ملک ہندوستان زیادہ عزیز ہے۔ ہم ملک ہندوستان میں رہیں گے، ایمان کے ساتھ رہیں گے اور ملک ہندوستان کے اندر رہیں گے۔ نہ آپ ہم سے ہمارا ایمان چھین سکتے ہو، نہ آپ ہم سے ہمارا ملک ہندوستان چھین سکتے ہو۔ ہم مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور ملک ہندوستان کے سچے پکے باشندے بھی ہے۔
اس لیے آج اگر ملک ہندوستان کو ضرورت پڑتی ہے کہ ایسی قربانی دینے کے لیے کون تیار ہے، آج اگر ملک ہندوستان کو ضرورت پڑتی ہے کہ پھانسی کے فندوں کو اس طرح چومنے کے لیے کون تیار ہے، آج اگر ملک ہندوستان کو ضرورت پڑتی ہے کہ ملک کی خاطر اس طرح گولیاں کھانے کے لیے کون تیار ہے، جس طریقے سے آج سے کئی سال پہلے سن عیسوی 1857 کے اندر ہمارے اکابر نے گولیاں کھائی تھی، پھانسی کے تختوں کو چوما تھا اور توپوں کے اوپر رکھ کر کے ان کو اڑا دیا گیا تھا، کئی علماء کرام کو اور مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، تو آج بھی سب سے پہلے اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ مسلمان ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ملک ہندوستان کو ضرورت پڑے تو ہمارا 5 سال کا بچہ بھی اپنے لہو کا آخری قطرہ ملک ہندوستان کے لیے بہانے کو تیار ہے۔ اگر اعلان ہو کہ ملک ہندوستان کے لیے آپ کو پھلا بارڈر پر جانا ہے، آپ کو چائنیز بارڈر پر جانا ہے، آپ کو پھلا بارڈر پر جانا ہے، ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہم اپنے مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سروں پر کفن پہنا کر سرحدوں پر بھیج دیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ اور یہی بات دہرائے جا رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ کفار نے انبیاء علیہ السلام سے کسی وقت کہا تھا یا تو مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ یا پھر تمہیں ہمارے مذہب کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ آج ملک ہندوستان کے مسلمانوں سے یہی مطالبہ ہے، یا تو ملک ہندوستان چھوڑو یا ہماری غلامی کرو، کافر بن کر کے رہو، لیکن ہم جو ہے مسلمان یہاں ہے اور پکے ہندوستانی ہے، نہ ہم ہمارا ایمان چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم ہمارا ملک چھوڑ سکتے ہیں، ہم یہی مریں گے اور ایمان کی حالت میں مریں گے، ہم یہی مریں گے اور مسلمان ہو کر کے مریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین ہی ہماری قبر بنے گی اور یہی ہماری کوکھ بنے گی۔ آپ کے سامنے ایک بات اخیر میں عرض کر دو بزرگوں، آج سے قریباً 70-75 سال پہلے ہمارے قائد مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی علیہ الرحمہ نے پارلیمنٹ میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ آج اگر ملک ہندوستان میں گاندھی جی کو کوئی حق حاصل ہے، آج اگر ملک ہندوستان میں ولبھ بھائی پٹیل کو کوئی حق حاصل ہے، آج اگر ملک ہندوستان میں سبھاش چندر بوس کو کوئی حق حاصل ہے، تو وہی حق شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو اور حفظ الرحمان سہاروی کو حاصل ہے۔ آج یہ کمزور بندہ، عاجز بندہ مسجد و محراب کے طاقتور اسٹیج سے بڑی صفائی کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہے کہ آج اگر ملک ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کو اور وزیر داخلہ امت شاہ کو، RSS کے چیف موہن بھاگوت کو کوئی حق حاصل ہے، تو وہی حق مولانا ارشد مدنی کو، مولانا محمود مدنی کو، مولانا ابوالقاسم نعمانی کو، مولانا ابراہیم دیولا کو، مولانا اسماعیل صاحب گودھرا کو، حتیٰ کہ محمد آصف قاسمی کو، اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہر گاؤں کے رہنے والے ہر عبداللہ اور عبد الرحمن کو یہ حق حاصل ہے اور ان کی اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔